अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाज़ औक़ात इंसान ऐसे हालात का शिकार हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको हर चीज़ ट्रिगर करना शुरू कर देती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो हर चीज़ में कुछ नेगेटिव देखने लगता है। उसे लगता है हर तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। क्या करे ऐसा इंसान? बाज़ औक़ात वो दूसरों के रवैयों से इतना तंग होता है, बाज़ औक़ात वो जहाँ काम कर रहा होता है वहाँ के इतने प्रेशर्स होते हैं। उसे लगता है कि मुझे कहीं साँस नहीं आ रहा। उसे लगता है कहीं मैं ऐसे कमरे में बंद हो गया हूँ जहाँ कोई वेंटिलेटर नहीं है, कहीं जहाँ कोई रोशनदान नहीं है। कहीं से ना मुझे रोशनी आ रही है, ना ऑक्सीजन आ रही है, ना हवा आ रही है, मेरा दम घुट जाएगा। उसे हर तरफ सफोकेशन फ़ील होती है, तारीकी फ़ील होती है, अकेलापन महसूस होता है। उसे लगता है ना मुझे कोई समझ सकता है, ना कोई मेरा साथ दे सकता है। किसी को मेरी हकीकत का, मेरी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं, इदराक ही नहीं है। मेरे अच्छे नाज़रीन, ये बड़ी तकलीफ़ दह कैफ़ियत होती है और इस कैफ़ियत में उस इंसान का इतना इख्तियार भी नहीं, इतना बस भी नहीं होता। क्या करे ऐसे में वो इंसान? बाज़ औक़ात इंसान पता नहीं कैसे-कैसे सेल्फ़ काउंसलिंग करता है, अपने आप को समझाता है, कुछ देर के लिए वो समझ भी जाता है, फिर कोई बात होती है, वो फिर ज़ीरो पे खड़ा होता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि मैंने क्या करना है। वो खुद को कंपोज़ करता है, वो खुद को फिर समझाता है, सँभालता है, फिर सँभल जाता है और फिर कोई लम्हा आता है और वो ढह जाता है। क्या करे ऐसा इंसान? पॉज़िटिविटी सबसे पहली बात है कि पॉज़िटिव होना है हमें, खुद को पॉज़िटिव करना है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है ऐसे इंसान को जब वो किसी ऐसे फ़ेज़ में होता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि शैतान का सबसे बड़ा वार इंसान को डिप्रेस करना है, मायूस करना है। तो इसका मतलब है कि शैतान कहीं कामयाब हो रहा है वार करने में, और जहाँ उसे कोई इंसान कमज़ोर नज़र आता है तो वो उस पे ज़्यादा वार करता है, वो उसका ईज़ी टारगेट होता है। बार-बार हमने खुद को यकीन दिलाना है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मेरा पुष्ट-पनाह है, अल्लाह मेरे साथ है। बार-बार अपने आप से कहें, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो मेरा पुष्ट-पनाह है। अभी कल मैं सुन रही थी, एक वो वीडियो देख रही थी कि उसमें एक स्कॉलर बता रहे थे कि जो सुबह शाम पढ़ता है सूरह अत-तौबा की आखिरी आयत, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तो वो इंसान बेशक बेध्यानी में भी ये पढ़ ले तो अल्लाह उसके साथ हो जाता है। तो सुबह शाम हम कोशिश करें अपनी रूटीन में शामिल कर लें सूरह अत-तौबा की आखिरी आयत, कि हमने ज़रूर पढ़नी है ताकि हमारे दिल को एक हौसला रहे, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे अच्छे नाज़रीन। ये डिप्रेशन का बहुत बेहतरीन इलाज है। फिर आप सूरह अद-दुहा बहुत पढ़िए, आप उसके तर्जुमे पे गौर कीजिए, और आप जब पढ़ें वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो तसव्वुर करें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तसव्वुर कीजिए कि जैसे
روشنی ہی روشنی ہو رہی ہے، اندھیرے ختم ہو رہے ہیں. اور پھر ما ودعاک ربک وما قلی، اس پہ غور کریں، کتنی بڑی تسلی ہے. بعض اوقات انسان کو اپنا آپ بہت گندا میلا سا بھی لگ رہا ہوتا ہے، بہت حقیر بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور یوں لگ رہا ہوتا ہے ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. تو وہ سوچیں. اور بعض اوقات بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہیں اللہ نے تو نہیں مجھے چھوڑ دیا. تو جب ہم یہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ نے نہیں ناپسند کیا، نہ مکروہ جانا ہے، نہ اکیلا چھوڑا ہے، بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی باقی آیات پہ غور کرتے جائیں کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دی جائے گی، اور پھر کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس میں بہت حوصلہ ہے. تو میرے اچھے ناظرین، سورہ الضحیٰ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کوشش کریں جب نماز پڑھیں تو اس میں سورہ الضحیٰ کو لازم و ملزوم کر لیں. جب بیٹھے ہوں، جب دل اداس ہو، جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، آنکھیں بند کر کے امیجن کر کے پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں. اصل چیز یقین ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ توکل اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام بندے میں اور ایک ولی اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے ایک عام بندے میں اور ایک اللہ والے میں کہ جو اللہ والا ہے اس کا اللہ پہ یقین بہت پختہ ہوتا ہے، توکل بہت کامل ہوتا ہے. بس یہ میجر ڈفرنس ہے. اللہ پہ یقین. تو ہم اپنے آپ سے کہیں مجھے بھی اللہ کا دوست بننا ہے اور مجھے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، میرے آگے کوئی راستہ نہیں ہے تو بھی مجھے یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میرے لیے راستہ بنا دے گا. بظاہر حالات ایسے ہیں کہ جہاں کچھ خیر نظر ہی نہیں آ رہی، لیکن مجھے یقین رکھنا ہے کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. مجھے اگر نظر آتا ہے میرے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، فینانشلی میں ساؤنڈ نہیں ہوں، مجھے تو کچھ ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ سارا کچھ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، بظاہر حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن میرا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ کن کہے گا سارا کچھ ہو جائے گا. دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے خیر پیدا ہو جائے گی، دوسرے لوگ ہمارے لیے سپورٹیو ہو جائیں گے. اللہ ہمارے لیے راستے بناتا چلا جائے گا جب وہ چاہے گا. ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے جس کے اختیار پہ سب کچھ ہے. اور اگر ہم کسی انسان کی وجہ سے پریشان ہیں تو یقین رکھیں کہ میرا رب اس انسان کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا. یہ انسان مجھے کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے. اور مجھے اپنے رب پہ توکل کرنا ہے، بھروسہ ہے کہ میں اپنے رب پہ جب بھروسہ کروں گا تو میرا رب میرے لیے بہترین ہی کرے گا. تو میرے اچھے ناظرین، اللہ پہ یقین اور بھروسہ ایک عام سے انسان کو اللہ والا بنا دیتا ہے. اور یقین اور بھروسہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے سمندر ہے، لیکن اللہ اس میں بھی راستے بنا دیتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بظاہر کنویں میں پھینکا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مشکلات اور مصیبتیں اپنی جگہ، لیکن فائنلی کیا ہوتا ہے؟ انعام ملتا ہے. اور جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں ان کی محنتیں، ان کا صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا. تو جب بھی ہم کڑے وقت میں سے گزر رہے ہوں، جب بھی کوئی مشکل وقت ہو، ایک تو یہ ہے کہ بس اللہ سے باتیں کریں. اللہ میں نے تجھ پہ توکل کیا، اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس کو ساتھ فیل کریں، اس کو فیل کریں یا ارحم الراحمین وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے،
اس کو فیل کریں، بہت اچھا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، تاریکی میں روشنی کی کرن نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جناب بس ہمیں اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھنا ہے، انشاءاللہ سب کچھ بہت بہترین ہو جائے گا، ڈپریشن بھاگ جائے گا کہیں، اور نماز اور صبر سے مدد لینے کا ہمیں کہا گیا ہے جب بھی مشکل وقت آئے۔ ایسے میں صبر کیا ہے؟ ہاں اللہ اگر تو ایسے راضی تو میں بھی راضی۔ اور جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے، مشکل وقت ہو، آپ مسکرانا سیکھ لیں تو مشکلیں آدھی رہ جاتی ہیں۔ ہمیں مسکرانا سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ سے کہتے رہنا ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، اے اللہ اگر تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی، سب کچھ بہت بہترین ہو جائے گا۔ دلوں کا سکون اصل میں سب سے اہم بات ہے۔ اللہ اپنے قرب کی سرشاری عطا کر دے اور ہمارے دلوں کو ہر حال میں پرسکون رکھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جتنی بھی بڑی آزمائش آ جائے ان کے دل مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ اپنے ایسے ہی دوستوں میں ہمیں شامل فرما لے جو ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ، جہاز ڈوبنے کی خبر آئے تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ، پتہ چل جائے جہاز ڈوبنے سے بچ گیا ہے تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی ہی کیفیت عطا فرما دے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کبھی کسی ایسے ہی خیال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے۔